اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے، اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا۔ ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں بالکل نہیں، میری بیوی عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ ہے، تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی، پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی، اپنے چہرے پر ملو گی، اپنے بالوں پر ملو گی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لو گی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میری ماں سنو تمہارے مطلب کا واقعہ ہے، میری بہنوں سنو تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی میرے شوہر پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا، جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے، کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو۔ ہاں میری بیوی ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے، ابھی تنخواہ میں دیر ہے، ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے، جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا، رک جاؤ کچھ دن صبر کر لو، کچھ دن۔ اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں بیت المال چلی جاؤ، ایک پیالہ دودھ لے آؤ، اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے۔ خادمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے، بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا، چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا۔ وہ چلتا ہی ہے، ہم نے آپ کو ادھار دے دیا آپ نے مجھے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے، آگے سنو تقویٰ دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟ لونڈی سمجھ گئی اب تو پکڑی گئی میں، کہنے لگی میں آپ کی خادمہ، تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو رات میں؟ کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تم نے اوڑھنی سے چھپا رکھا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں ہے، پانی ہے، آپ کی بیوی پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے تو کنواں تو یہاں تھا، تم دروازے کے اوڑ سے آ رہی ہو، دکھاؤ ذرا اوڑھنی ہٹاؤ۔ اوڑھنی ہٹاتی ہیں،
تو دیکھتے کیا ہے اس میں ایک پیالہ دودھ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ یہ کہاں سے لائی ہو؟ سچ سچ بتا دیا بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں۔ کیوں؟ کہا امیر المومنین میرے آقا آپ کی بیوی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اور اس حال میں پیٹ میں جس کے بچہ ہو اور کچھ نہ کھائے تو بچے کے مر جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ امیر المومنین اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ اس کو پی لینے دو، شاید اس کو طاقت آ جائے اور بچہ زندہ رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا، فرمایا اے میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ کا یہ بیت المال سے آیا ہے، اور بیت المال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پہ چلتا ہے، سب کا حق ہے۔ اس ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے مجھے تمام مسلمانوں کو بٹھا کر میٹنگ کرنا پڑتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ سب راضی ہوتے ہیں تو ایک پیالہ دودھ ادھار ملتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ میری اجازت کے بغیر کیسے آ گیا ہے؟ کیا تم اس بچے کو چوری کا دودھ پلاؤ گی؟ کیا یہ بچہ چوری کے دودھ سے زندگی پائے گا؟ مسلمانوں کی امانت میں خیانت والا مال اس بچے کی طاقت بنے گا؟ یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا۔ کہا امیر المومنین اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ میں نے ادھار مانگا ہے، بعد میں جمع کر دوں گی، اگر نہیں ملا تو یہ بچہ مر جائے گا۔ جواب سنیے، اے میری بیوی اس بچے سے کہہ دو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، اس بچے سے کہہ دو بیٹا اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے مال سے تیری زندگی بچتی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اپنے بچے کی جو پیٹ میں تیرے مرنا گوارا ہے اس کی موت گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، اس بچے کو چوری کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا، کون سا تقویٰ تھا، کون سی بزرگی تھی؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے کہاں چلی گئیں؟ آج ہمارے اندر سے یہ تقوی کی بنیادیں کیسے نکل گئیں؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، سارے بچوں نے عید کے نئے کپڑے بنا لیے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، کل صبح عید ہے، بیوی کہتی ہے ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پرانے پہن لینا لیکن بیٹے کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کرو، سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور آپ کا بچہ پرانے کپڑے۔ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، جیسی وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنے خادم کو، کیشیئر کو، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، یا میں اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا، ہم ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا۔ اس کیشیئر نے بیت المال کے اس لیٹر کے اوپر دوسرا جواب لکھ دیا اور بھیج دیا، اس کو کھا لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے خادم نے کہا انہوں نے ایڈوانس تنخواہ نہیں دی بلکہ اس میں کچھ لکھ دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اس پر لیٹر پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میرے مالک، میرے آقا امیر المومنین، آپ نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ گارنٹی کون دے گا کہ ایک مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی، کل یا پرسوں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پیشگی جو انکم گئی ہے، پیشگی جو تنخواہ گئی ہے وہ بیت المال میں واپس کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ اپنا ضمانتی اور ذمہ دار پیش کرو، میں تنخواہ دینے کے لیے تیار۔ کہا میری بیوی جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو، میں اس سے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے، لیکن اگلے مہینے تک زندگی کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے میرے بچے کو کل پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، عید کے دن ہمیں بھی پرانے، تمہیں بھی پرانے، اور اس بچے کو بھی پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، ہم ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیں گے۔ تقوی کی یہ بنیادیں تھیں جس سے ہمارا اسلام مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، یہ تقوی تھا، لیکن آج یہ تقوی ہماری زندگیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے عبادت
عبادت کی روح نکل گئی، اس لیے عبادت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کھینچ تان کر میں نے 2 گھنٹے آج اپنے پورے کیے آپ لوگوں کے اچھل کود کے باوجود، لیکن آئندہ جب جلسہ لیجئے خاص طور پر میرا، تو تھوڑا سا شانتی بنانے کی کوشش کیجئے اور صحیح سے انتظام ہونا چاہیے۔ اب تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ جا بھی چکے ہیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میری گزارش ہے آپ سے، اس مدرسے کے لیے جو بھی آپ تعاون دینا چاہیں، میرے ہاتھ میں دینے سے اگر خوشی ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں لا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔